بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. عزادار حسین ایڈوکیٹ فیض آباد سے. جی. جنگ احد میں جبریل علیہ السلام نے ذوالفقار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں؟ جنگ احد میں جبرائیل نے ذوالفقار کو پیغمبر کے حوالے کیا تھا. اس کا اشارہ جو ہے سورہ حدید میں بھی ہے کہ ہم نے آسمان سے حدید کو نازل کیا ہے, لوہا نازل کیا. جی جی, جو لوہا نازل کیا ہے وہ ذوالفقار کی طرف ہی اشارہ ہے. جی, ورنہ مقطع کلام ہو رہا ہے جی, لوہا جو زمین سے برآمد ہوتا ہے لیکن قرآن نازل میں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی جی, نازل ہوا ہے, اس کا مطلب ذوالفقار کے لیے یہ. جی بالکل اس طرح ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. سورہ دہر کی آخر کی آیتوں میں جو کہا ہے جب تو خدا کو منظور نہ ہو تم کچھ نہیں چاہ سکتے اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے, جی پلیز اس کو سمجھائیے. دیکھیے یہاں پر جو خدا اشارہ کر رہا ہے وہ ہم جب اس کو بنا کسی کانٹیکسٹ کے پڑھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ہم مجبور ہیں, خدا ہمارے لیے اچھا چاہتا ہے لہٰذا وہ ہم کو اپنی رحمت میں شامل کر لے گا, اور برا چاہے گا خدا تو پھر ہمیں اپنے آپ جو ہے جہنم میں چلے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر اس آیت کو مکمل طور پہ پڑھا جائے تو اس میں آخر کا جو جز ہے اس میں اشارہ کر رہا ہے کہ جو تم اپنے لیے عذاب بناتے ہو وہ تم بناتے ہو. جی, یعنی تمہارے اعمال. اور جو اختیار کی بات یہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہیں ہم نے طاقت دی ہے, جو تمہارے جسم میں جو قوت ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے. اگر وہ ہم تمہیں نہ دیتے نا تو تم اس سے کوئی اچھے کام کر سکتے ہو تھے اور نہ اس کے بعد نہ برے کام کر سکتے تھے. تو طاقت ہماری دی ہوئی ہے, ہم نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. اب تم اپنے کام کے ذریعے سے, نیک عمل کے ذریعے سے ہماری رحمت میں شامل ہو سکتے ہو, اور اپنے ہی برے اعمال کے ذریعے سے تم جہنم میں بھی جا سکتے. جیسے دوسری طرف اشارہ انا ادیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm علی رضا فرام گجرات. میرا سوال ہے کہ فجر مغرب عشاء میں صرف سورہ ہی بلند آواز سے پڑھنا ہے یا پوری نماز کو ہم پوری بلند آواز سے پڑھنا ہے, یعنی فجر رکوع ذکر سجود؟ جی, اگر دیکھا جائے تو صرف اس میں ہی جو ہے سورہ, باقی جتنی بھی نمازیں ہیں اس سب میں ذکر وغیرہ جو ہے, سجدے کا ذکر ہے, رکوع کا ذکر ہے, وہ تو باولد بلند کرنا ہی کرنا ہے. صرف ہم کو ظہرین کی نماز جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے سورہ اور حمد کو آہستے سے پڑھیں, اور وإلا جو ہے وہ تمام ذکر جو ہے سورہ ظہرین میں بھی جو ذکر ہے نماز میں رکوع اور سجدے کے وہ بھی بآواز بلند ہی پڑھنا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب جب بھی میرا میسیج ملے تو آپ اتنا ریکویسٹ ہے کہ دعا مانگیں, اور توبہ کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیجیے. توبہ کرنے کا طریقہ دیکھیے, توبہ کرنے کے لیے ہمیں یہ لگتا ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں بیٹا توبہ کرو جلدی جلدی, تو وہ اپنے چہرے پہ اپنے رخسار پہ وہ ہاتھ مارنا شروع کرتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے توبہ یہ ہے. توبہ جبکہ یہ ہے کہ ہم جس کام کو غلط کہا جاتا ہے ہم اس کام کو دوبارہ نہ دہرائیں, اسے توبہ حقیقی معنوں میں کہا جاتا ہے. کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, تو ہم جب توبہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اب ہم دوبارہ سے جھوٹ نہ بولیں گے, ہم غیبت نہ کریں گے, ہم کسی حرام کام کو نہیں کریں گے. اسے حقیقی معنوں میں توبہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی پروسیجر نہیں ہے. حقیقی معنی میں توبہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو دوبارہ سے نہ دہرائیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب مرحوم کی زیارت دوسرے روز یا تیسرے روز, جیسے تیجا یا بمبئی کی زبان سویم کہا جاتا ہے, بمبئی میں تو دوسرے دن ہو جاتا ہے خواجہ حضرات میں. جی, ہندوستانیوں میں تیسرے دن ہوتا ہے. اگر بدھ کے دن انتقال ہو جاتا ہے, لکھنؤ والوں میں پنجم ہوتا ہے. اور ایرانیوں میں جو ہفتہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے مرحوم کے بچوں کی جانب سے مجلس یا قرآن خوانی کے بعد جو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے, کیا وہ صدقہ ہے؟ سید نجم الحسن, سنبھل گجرات, کھمبات گجرات. یہ صدقہ ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک طریقے سے پذیرائی ہے جو مومنین کے لیے پیش کی جاتی ہے. اور اس میں اکثر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے جو ضرورت مند لوگ ہیں, جن کے گھروں میں کھانا نہیں پک سکتا ہے کسی بھی وجہ سے, تاکہ جب وہ غریب اس دسترخوان پہ بیٹھے گا اور وہ کھائے گا تو جو ایک غریب کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے وہ مرحوم کو پہنچے گا.
السلام علیکم. علیکم السلام. کوئی انسان اگر اسٹیمنا رکھتا ہے تو ایک سال میں 2 حج کر سکتا ہے, ایک اپنا اور ایک حج بدل, طواف صفا و مروہ اور 2 قربانی کرے, یعنی کہ 2 مہینے میں بھی حج ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ شاید یہ حج انہوں نے شاید ابھی تک کیا نہیں ہے. حج ایک بار میں ایک ہی ہو سکتا ہے چاہے جتنا اسٹیمنا ہو, کیونکہ حج صرف طواف نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, بلکہ جو وقوف عرفات ہے, جو مزدلفہ کے وقوف ہیں, وہ بھی ارکان حج ہے. اب اگر ظہر سے لے کے غروب تک ایک کی طرف سے اگر انہوں نے مثال کے طور پہ اپنی جانب سے کر لیا وقوف, تو پھر دوسرے کی جانب سے کب کریں گے؟ کیونکہ غروب کے بعد تو وقوف ہو نہیں سکتا. پھر مزدلفہ چلے گئے تو پھر اگر اس کا وقوف کر لیا اپنی طرف سے تو دوسری طرف سے کب کریں گے؟ تو ٹیکنیکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے. جسمانی طور پہ قوی ہونا اور فٹ ہونا الگ چیز ہے, لیکن حج میں یہ چیز پاسبل نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کاظم رضوی الہ آباد دریاباد سے. میرا سوال ہے کہ روحانی اور عرفانی یہ اصل میں کیا ہے, اور کون سا کام یا کون سی آیت دعا سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عرفان اور روحانیت جسے کہا جائے, وہ عرفان کہتے ہیں پہچاننے کو. جب ہم کسی چیز کو بہتر سے بہتر طریقے سے جاننے لگتے ہیں تو ہمارا عرفانی درجہ خود بخود بڑھنے لگتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال اگر میں پیش کروں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک دوا کھانے سے سردی زکام ختم ہو جاتی ہے, ہماری معرفت سردی زکام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 3 گولیوں کے بارے میں جانتے ہیں, 4 دوا کے بارے میں جانتے ہیں, یہ ہمارے حد عرفان ہے دواؤں کے سلسلے میں. لیکن ایک ڈاکٹر ہے جس نے اس فیلڈ میں بہت محنت کی ہے, مشقت کی ہے, اور وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز میں کہ کون کون سی دوائیں, کون کون سے کمبینیشن, کون کون سے کیمیکلز جو ہے یوز کیے جا سکتے ہیں, یا کن کن مرض میں, کس کس پریشانیوں میں, وہ اس کا حد عرفان ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو مثالیں بدل سکتے ہیں. ہمیں اگر گاڑی پنچر ہو جائے تو ہم گاڑی کے ٹائر تو چینج کر سکتے ہیں, لیکن اگر خراب ہو جائے تو ہمارا عرفان صرف اس حد تک ہے کہ ہم گاڑی کے پنچر صحیح کر سکتے ہیں, اسٹیپ نہیں لگا سکتے, لیکن اگر خراب ہو جائے تو اسے نہیں بنا سکتے. تو یہ حد عرفان ہے. اب عرفان سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جتنا ہم خدا کو پہچانتے چلے جائیں گے, یہ ذکر سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھنا شروع کر دیں, نہیں, ہم اپنی معرفت کو, اپنی جانکاری کو خدا سے متعلق بڑھائیں. جتنا زیادہ ہم خدا کے بارے میں, جس لیے کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ فکر کرنا, عالم کا 1 گھنٹہ سوچنا کہ اللہ کی خلقت میں ایک عابد کی پورے رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو ہمیں اپنے عرفان کو بڑھانے کے لیے ذکر کرنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی ذات میں سوچیں, تدبر کریں, فکر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد ممبئی سے. میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد کی 10 قسمیں ہیں, ان میں سے 1 لوگوں میں پائی جاتی ہے اور 9 علماء میں پائی جاتی ہے. 9 قسم کی وہ کون سی ہیں؟ اس کی قسم نہیں ہے یہ حدیث. کچھ یہ ہے کہ اگر حسد کے 10 حصے کیے جائیں تو 1 جو ہے عوام الناس میں ہے اور 10 جو ہے وہ علماء میں, 9 جو ہے علماء میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں آدمی جب حسد کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ٹینجبل حاصل کر رہا ہوتا ہے. کسی نے مال حاصل کیا, کسی نے درجہ حاصل کیا, کسی نے کچھ حاصل کیا. لیکن علم ایک ایسی شے ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جسے حاصل کرنے میں کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. اس وجہ سے یہ زیادہ مذموم ہے کہ اگر کسی کے علم سے ہم حسد کریں. اور حسد جو علماء میں ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو, اس میں کسی طریقے کوئی تکلف نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ 6 لوگ جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ باقی 6 لوگوں کے 50 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. ان میں سے علماء بھی ہیں اور مسکین بھی ہے, یعنی وہ آدمی بھی ہے, وہ عالم جو جاننے کے بعد اپنے علم پر عمل نہ کرے اور حسد کرے, وہ بھی مذموم ہے, اور وہ آدمی بھی جو علم حاصل نہ کرے وہ بھی مذموم ہے. ہمارے لوگ اس بات سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم کوئی چیز ایسی آ گئی جس پہ عالم کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے عالم جو ہے اگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے
تو وہ اپنے لیے عالم ہو سکتا ہے, خدا کی نگاہ میں عالم نہیں ہو سکتا. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I am 28 years and eligible for marriage and Hajj. Which act should I perform first? Marry or go for Hajj? Sameer, New Delhi. جی, if you are eligible for Hajj تو آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آپ پہلے حج پہ جائیں, کیونکہ آپ مستطیع ہو گئے ہیں. اب آپ جو ہے پہلے حج کریں, کیونکہ حج واجب ہو گیا ہے اور شادی بہرحال مستحب. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جس طرح وظیفہ دیا ہوتا ہے قرآن کا اور مقصد ایکسیٹرا کو کیا ہم کر سکتے ہیں جس میں صلوات پڑھ کر نیچے اس چٹ کو دبا دیا جاتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ یعنی میں اس کو سمجھا دوں. جی جی, آج کل یہ خواتین میں خاص طور سے ہو رہا ہے. شریعت نسوانیہ ہے کیا یہ وہاں پر بلاتے ہیں کسی وظیفے کے لیے, کسی عمل کے لیے, کسی مجلس کے لیے, اس میں جو ہے کہ آپ یہ جو ہے وہ یہ تحفہ ہے, اور اس کے نیچے چٹ ہوتی ہے کہ گھر جا کے جب کھولا تو اس میں آپ کو سورہ مدثر 3 بار پڑھنا ہے, یا سورہ مزمل 5 بار پڑھنا ہے, یا یہ عمل آپ کو 10 بار کرنا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہرحال اس میں مجھے کوئی ایسا جسے کہا شرعی طور پہ کوئی آبلیگیشن نہیں ہے. جی, اگر اخلاقی طور پر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے. ولا شریعت محمدی میں اس کی جگہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی کرائے کا مکان ہے جس میں تقریباً 45-50 سال سے لوگ رہ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے اس کی مرمت وغیرہ بھی کراتے رہے ہیں, اب پورا محلہ وقف کی پراپرٹی ہے, تو کیا کسی اور کو اس گھر کا پوزیشن دے کے پیسہ لینا جائز ہے؟ یہ پراپرٹی اب کس کی کہلائے گی, اس کی جو جس میں 45-50 سال سے رہ رہا ہے یا کسی اور؟ دیکھیے اس میں 2-3 سوالات ہیں. ایک مسئلہ ہے وقف کا. جو چیز وقف کر دی جاتی ہے اس کو کسی دوسرے کو بیچا نہیں جا سکتا. ہاں, کسی کو جیسے لیز پہ کہا جائے تو لیز پر دیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کسی کو کرائے پہ دیا گیا ہے لیز پر تو متولی کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس کرایہ دار کو اس کی مدت کو ایکسٹینڈ کر دے, یا کرایہ دار کو نکال کے کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے, لیکن متولی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس پراپرٹی کو بیچ سکے. اور جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ کرائے پہ رہ رہا ہے, کرایہ دار کبھی صاحب مکان نہیں ہو سکتا ہے. بھلے ہی ہمارے یہاں شاید انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ اگر ایک طویل مدت تک کوئی آدمی کسی مکان میں رہتا ہو تو وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے, لیکن شریعت کی نگاہ میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ وقف کی پراپرٹی ہے تو کبھی مالک نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے کہ اگر وقف نہ بھی ہو, کسی دوسرے کا مکان بھی ہو, تب بھی وہ صاحب مکان نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بہرحال کرایہ دار ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں آپ پونے سے بول رہا ہوں. 1 سال پہلے مجھے مس کیریج ہو گیا تھا, ابھی اللہ کے کرم سے پھر سے میں یعنی کہ حاملہ ہوں, تو کوئی دعا بتا دیجیے. حاملگی کے دوران یا پریگننسی کے دوران جو ہے سورہ مریم کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے, اور ساتھ میں سورہ نور کی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو کہ پریگننٹ ہیں, اگر سورہ نور کی یا سورہ مریم ان کی وضع حمل کے لیے آسائش ہوتی ہے, اور سورہ نور کی تلاوت سے بچے کا حافظہ بڑھتا ہے, تو اس یہ 2 سوروں کی تلاوت کرنے سے فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کلاس 11th میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں تاکہ آگے کا فیوچر اچھا ہو اور علم حاصل کر کے میں ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکوں اور اپنی والدہ کو بھی آرام سے رکھ سکوں, مگر میری والدہ مجھے منع کر رہی ہیں کہ میں آگے کی پڑھائی نہیں کرواؤں گی. تو مجھے بتائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ مجھے اس کنڈیشن میں ماں کا حکم ماننا ہے یا علم حاصل کرنا ہے؟ دیکھیے بہرحال یہاں پہ اطاعت والدین ضروری ہے, لیکن یہاں پر ان کی والدہ کی جو ضد ہے بظاہر وہ لاجیکل نہیں ہے. تو اگر آپ خود ان کو کنونس نہیں کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے ایسے آدمی سے کہ جو ان کو کنونس کر سکے کہ آپ آگے کی تعلیم حاصل کر سکیں, تو کسی ایسے آدمی کو آپ انوالو کریں جس سے جو ڈائریکٹلی جا کے آپ کی والدہ سے بات کر کے ان کو راضی کر سکیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اتر پردیش فروخ آباد سے ہوں. میرا نام غزالہ ہے, میری 18 سال کی بیٹی ہے سعدیہ. میرا سوال ہے, اس کا دل بہت گھبراتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, بہت رونا آتا ہے, بہت ڈاکٹرز کو اور مولانا کو بھی دکھایا, 1 سال سے طبیعت خراب چل رہی ہے, کچھ بتائیے. اب یہ
ذرا سا پوچھنا پڑے گا کہ گھر کے مطلب ایسا کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گھبراہٹ ہے. حالانکہ بہتر یہ ہے اور روایات میں بھی ہے کہ دل کو مضبوط کرنے کے لیے امیر المومنین کا قول ہے کہ انسان اپنے ہاتھ میں حدید کی انگوٹھی پہنے, جس سے جو ہے دل مضبوط ہوتا ہے اور جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ انسان کی کم ہو جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید محمد لاریب ہے. میری عمر 16 سال کی ہے. میرا سوال ہے کہ مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسی دنیاوی منصب یا عہدے کو ناپسند کرتا ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کسی مومن کو کوئی منصب دیا جائے گا تو وہ چھوڑ دے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. مومن کی نشانی میں تو دنیا کو بھی پسند نہ کرنے لکھا ہے, تو کیا وہ جان دے دے؟ نہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس سے محبت کرنا, ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ملی ہے اس کو استعمال کرنا دنیا کے لیے, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کا استعمال کرنا, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے منصب کا استعمال کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ اس لائق ہے کہ اس کو منصب دیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ صاحب ہے جو استطاعت ہے یا جو جس کے اندر وہ کیپیبلٹی پائی جاتی ہے اس کو دیا جائے. تو دنیا تج دینا جو ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I am very grateful and thankful to Channel Win. Question is, can women offer namaz with makeup on their face? Question is, I am a Shia and I wish to marry a Muslim lady who is a non-Shia Muslim. We don't really care if our family members approve of this relationship. Both of us are in our 40 plus years. Question is, what is correct way of greeting? کئی سوالات ہیں. از اٹ سلام علیکم اور السلام علیکم؟ 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ کہ وہاں پہ نامحرم موجود ہو. اگر کوئی نامحرم موجود ہے تو اس کے سامنے آپ میک اپ لگا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ نامحرم کی بہرحال نگاہ پڑے گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ 40 سال سے زیادہ ہیں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. سلام علیکم, سلام علیکم, السلام علیکم. 2 طریقہ سلام کرنے کا ہے, ایک ہے سلام علیکم, ایک ہے السلام علیکم. السلام علیکم بھی غلط ہے. جی, السلام علیکم و سلام علیکم. طریقہ جو قرآن کا ہے وہ ہے سلام علیکم. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں دہلی سے عروج فاطمہ بات کر رہی ہوں. مجھے سانس میں بہت پریشانی ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. سانس لینے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو دعا. جی, میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ذرا ڈاکٹر کو بھی ملاقات کریے تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے. بہرحال ہم ان کے حق میں یقیناً دعا کریں گے کہ ان کی پریشانی آسان ہو جائے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نشرین خان غازی آباد یو پی سے. مجھے ہر کام کرتے وقت, پڑھتے وقت, کھاتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے ہلنے کی عادت ہے. کوئی وظیفہ بتا دیے کہ ہلنا بند ہو جائے. مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ اگر میں وظیفہ بتاؤں گا تو وہ بھی جھوم جھوم کے ہی ہوگا. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. بات سلام. ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا عورت کو چہرے پر دھاگے سے بال نکالنا صحیح ہے؟ جی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک تھریڈنگ جسے کہا جاتا ہے وہ میک اپ کی ایک علامت ہے. میک اپ میں کسی بھی طریقے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے محرم اور اپنے شوہر کے لیے کیا جائے. شکریہ جناب. السلام علیکم. علیکم السلام. میں آپ سے خمس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ خمس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ جی, قرآن میں سورہ انفال میں غالباً آیت نمبر آیت نمبر 41 میں وَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ, اور 10ویں پارے میں. سوری, اس میں سورہ انفال میں خدا نے خمس کا ذکر کیا ہے کہ خمس جو ہے اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے اور ذوی القربہ کے لیے اور مساکین کے لیے وہ ہے. یہ 10ویں پارے کے شروع ہی میں. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا خاتون کا آئیبروز بنوانا صحیح ہے؟ اگر جی تمام میک اپ کے لیے میں خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ میک اپ آپ کرنا چاہیں بالکل کر سکتی ہیں, جب تک کہ وہ میک اپ آپ کے محرم اور آپ کے شوہر کے لیے کیا جائے. نہ فقط آپ کر سکتی ہیں بلکہ کرنا بھی چاہیے.
لیکن اگر یہ انٹینشن ہو کہ ہم بہت حسین اور خوبصورت لگیں اور محلے والے تعریف کریں تو پھر وہی میک اپ جو ابھی تک شوہر کے لیے بہتر تھا، مناسب تھا، مستحب تھا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے آخری امام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ریئل نام محمد بن حسن عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، پر امام کا ریئل نام لینے میں منائی کیوں ہے؟ یہ بہت ساری روایات ہیں ائمہ طاہرین سے، امیر المومنین سے، پانچویں امام سے، امام صادق سے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آخری امام کا نام نہ لیا جائے اور انہیں صرف حجت کہہ کر، قائم کہہ کر، ان کے القاب سے ان کو پکارا جائے، مہدی کہہ کر ان کو پکارا جائے، ابو صالح کہہ کر، جی، تاکہ یہاں تک کہ بعض یہ حرمت جو ہے آپ کے غیبت صغرا تک محدود تھی کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تاکہ جو ہے آپ کی جان محفوظ رہے، اور صرف یہ نام امام کے بہت ہی قریبی لوگ، یہاں تک کہ بہت عمومی صحابیوں کو بھی ان کا نام نہیں بتایا، یہاں تک کہ ایک روایت میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے آ کے خود امام باقر سے یہ سوال کیا کہ آخری حجت کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں ورنہ میں تمہیں بتا دیتا۔ اس حد تک اس کو مخفی رکھا گیا۔ لیکن زمانے غیبت کبریٰ میں، کیونکہ بعض علماء میں بھی ابھی تھوڑا سا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ زمانے غیبت کبریٰ میں بھی جو ہے آپ کا نام نہ لیا جائے اور آپ کو ان کے القاب سے ہی یاد کیا جائے تب تک کہ آپ کا ظہور نہیں ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ by heart support channel Win and my family loves it by heart. I'm Naqi Haider from Kanpur. I do YouTube. My question is, playing PUBG haram? PUBG. Is money PUBG, I don't know what is it. So PUBG, PUBG likha hai capital mein. Is playing PUBG haram? Is money earned by YouTube haram? Please answer my questions. دیکھیے PUBG جو ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، میرے یہ آپ لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں، میں بڈھا ہو گیا ہوں جی۔ نہیں ماشاءاللہ آپ ابھی بھی جوان ہیں۔ اور PUBG جو آج کے زمانے میں نے دیکھا کہ میرے چھوٹے جو کزنز وغیرہ ہیں وہ بھی کافی مصروف رہتے ہیں۔ یہ ایک موبائل گیم ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز، اسلام ہر چیز کو حرام نہیں کہہ دیتا ہے، بالابتدا کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کام جس کی وجہ سے آپ کے واجبات چھوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا وقت تلف ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا ٹائم، تو یقیناً وہ ایک مرحلے کے بعد وہ جا کر حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات رہی آپ کا یوٹیوبر ہونے پر، تو یوٹیوبر ہونا حرام نہیں ہے، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کیا کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ اگر وہ کانٹینٹ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، شرم حرام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسروں کا ٹائم ضائع کرتا ہے، آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہے، لیکن ہاں کیونکہ یوٹیوب میں جو ہے وہ جو لوگ یوٹیوبر ہو جاتے ہیں وہ اس سے پیسے بناتے ہیں، تو پیسہ کسی چیز کو حلال نہیں کرتا ہے۔ آپ کا کانٹینٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ اگر ایسا ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو جائز ہے، اور اگر نقصان پہنچاتا ہے یا شرعاً اس کے اندر اشکال پایا جاتا ہے، اعتراض پایا جاتا ہے، تو پھر وہ حرام ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My name is Zishan Haider. I am from Bemina, Khomeini Chowk, سری نگر۔ میں کوکا کولا ایجنسی چلا رہا ہوں، مجھے اس پر پروفٹ غیر ملک میں جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا پیسہ جو آپ، ظاہر سی بات ہے تقریباً جتنے بھی کمپنیز آج کل ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ جا کر اس کا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو جائے کہ آپ کا پیسہ ڈائریکٹلی ایسی جگہ یوز ہو رہا ہے جہاں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کے اوپر جائز نہیں ہے کہ آپ اس کمپنی میں یا اس کا کام کریں۔ لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے ہو رہا ہو سکتا نہ ہو رہا، تو اشکال نہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کی شب، کل کا دن اور بقیہ زندگی ہم صدیقہ طاہرہ معصومہ عالمیان
حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کے فرمودات کو یاد کریں، اس کی تشہیر کریں، چراغاں کریں، اور ان کے نور سے منور اس دنیا کو کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔